کل مولانا طارق جمیل صاحب نے میرے متعلق ایک کلپ اپنے آئی ڈی پہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس پر انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کی جس میں انہوں نے مجھے مخاطب کی، میرا نام لے کر مجھے مخاطب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا عطا اللہ بنداری صاحب کو جو پیغام ملا ہے اور جو مشورہ مولانا طارق جمیل صاحب نے دیا تھا، اس حوالے سے عطا اللہ بنداری صاحب نے کیا کہا، اس کے جواب میں آئیے یہ سنیں ذرا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، کسی نے تاریخ کو اس طرح سمجھ لیا، کسی نے تاریخ کو اس طرح سمجھ، یہ اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا وجدان ہے، اس پر کوئی فتویٰ بازی یا کسی کو گمراہ کہنا یا اس طرح کی بات نہیں کریں۔ کل مولانا طارق جمیل صاحب نے میرے متعلق ایک کلپ اپنے آئی ڈی پہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس پر انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کی جس میں انہوں نے مجھے مخاطب کی، میرا نام لے کر مجھے مخاطب کی۔ اس کلپ میں کوئی عداوت، مخالفت، ضد نہیں ٹپک رہی تھی، بلکہ خیرخواہی کے جذبے سے، ادب آداب کا خیال کرتے ہوئے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے درد دل اپنا پیش کیا، مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میرے خاندان کا بھی ذکر کیا کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں، ایک عظیم خاندان سے ہیں، تو بڑے ادب و احترام سے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی لوز بات، اخلاق سے گری ہوئی بات، کوئی چبھتی ہوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ آخر میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر۔ میں بھی ان کی جو باتیں ہیں کسی جلسے میں ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، آج جمعے پہ بھی میں نے اشارتاً بھی اس کو ذکر نہیں کیا، کل بھی ذکر نہیں کروں۔ انہوں نے چونکہ سوشل میڈیا پر اپنی آئی ڈی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ کہا، ہم بھی 3-4 دنوں میں ان کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ اسی طرح آسن انداز سے، تحقیقی انداز سے، علمی انداز سے انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں۔ انشاءاللہ آپ سارے لوگ مطمئن ہیں، میں جواب دے دوں، ہم اسی طرح ادب و احترام سے جواب دیں گے اور خیرخواہی کے جذبے سے دیں گے۔ انہیں بھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح کریں اور روش اپنی تھوڑی سی بدلیں اور کسی کے ہاتھ میں آپ اس طرح استعمال نہ ہوں۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ کلپ سنا ہوگا، مجھے واٹس اپ کیا لوگوں نے، تو ہم اس پر تحقیق کریں گے، اپنے دلائل، یہ 10 محرم گزر جاتا ہے، اللہ خیریت سے گزار دے، اس کے بعد 3-4 دنوں میں ہم انشاءاللہ یہ ایک علمی ایک ذہن میں رکھیں، یہ کربلا اور حضرت زینب کا مزار کہاں ہے، واقع حرہ، مدینے میں چڑھائی کیسے ہوئی، یہ ایک علمی اور تحقیقی گفتگو ہے، یہ کوئی چھچورا پن نہیں ہے کہ یوں ہی جاہلانہ طریقے سے بندہ بولتا چلا جائے، یہ بالکل علمی اور تحقیقی بات، ان کی اپنی تحقیق ہے، وہ صاحب مطالعہ آدمی ہیں، کہتے ہیں میں نے تاریخ پڑھی ہے، تو ان کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے واقع حرہ، حضرت زینب کا مزار اور یہ 3 شرطیں جو ان کی تحقیق تھی انہوں نے بیان کر دی، جو ہماری تحقیق ہے علمی لحاظ سے ہم اسے بیان کر دیں گے، اس میں کوئی ایسا ماحول نہ ہمارے کارکن بنائیں، نہ اس پر کوئی گفتگو کریں، نہ کوئی کومنٹ کریں اور نہ اس کومنٹ میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کریں۔ جس طرح انہوں نے میرے احترام کا خیال رکھا ہے، میرے کارکن پورے ملک میں جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں وہ کومنٹ کریں بھی صحیح تو بڑے ادب احترام کو ملحوظ رکھ کے کریں، اور کوئی بات اخلاق سے گری ہوئی ہمارے کارکنوں کو، علماء کو، ہمارے جماعتی ساتھیوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ جی آپ نے ان کی بات سنی اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا
جب ان کے دلائل کے ساتھ بات آئے گی اور ہم دیکھیں گے